محترم احبہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک انتہائی مالدار شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے، اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی۔ اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما اور اس سلسلے کو بند فرما دے۔ مجھے تو نے اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید سنبھالا نہیں جاتا۔ اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے گا کہ مولا، میری حالت بھی دیکھ، تو سب کو نوازتا ہے، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا؟ میرے پاس تو سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس امیر کبیر دولت مند شخص کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا، ایک امیر شخص ملا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ ختم کر دے۔ اس کا پیغام ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنا عطا کیا ہے، اب سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک انتہائی غریب انسان بھی ملا تھا اور اس کی حالت تو یہ تھی کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے سطر ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس غریب انسان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب فرق دیکھیے کہ اس امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے۔ وہ امیر شخص کیونکہ اللہ جل وعلا کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر وہ شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں عطا کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا۔ اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس امیر شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل پہنچایا تھا، اور اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دے اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس امیر شخص نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم احباب، ذرا اس امیر شخص کے جواب پر غور کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت تھی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، جو کچھ بھی ہو جائے میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ جل وعلا تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا، اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ جل وعلا تجھے نعمتیں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم احباب، پھر وہ غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا؟ میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ میں تو اپنا سطر بھی اس ریت سے ڈھانپ کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میرے دوستو، جو ہی اس نے یہ جملے کہے نا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کر چلا گیا۔ جو ریت اس کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی۔ میرے دوستو، یہ ہے شکوے کا وبال، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ محترم احبہ، اگر وہ غریب شخص اس ریت پر شکر ادا کرتا نا تو اللہ جل وعلا اسے کپڑے عطا فرما دیتا، اور پھر وہ اگر کپڑوں پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعلا اسے مزید مال و دولت عطا فرما دیتا۔ لیکن چونکہ ساری زندگی وہ بجائے شکر کے شکوے کرتا رہا، اور شکوے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے جو دیا ہے اللہ جل وعلا وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ میرے دوستو، اس اصول کو یاد رکھیے گا، gratitude increases blessings and ingratitude decreases blessings. If you thank Allah Jalla wa'ala for whatever Allah Jalla wa'ala has blessed you with, Allah will give you more. But if you're ungrateful and you keep complaining about things that you don't have, then Allah Jalla wa'ala will deprive you of the things that you already have. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اللہ جل وعلا وہ بھی لے لیتا ہے۔ جبکہ اگر ہم فقط ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں
جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ نعمتیں بھی محفوظ رہتی، ہم ان سے کبھی محروم نہیں ہوتے جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ جل وعلا ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور شکوہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، جو پہلے سے حاصل ہے اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرو گے تو اللہ جل وعلا مزید عطاؤں کی برسات کرے گا، اللہ جل وعلا مزید نعمتوں سے نوازے گا۔